جس وقت مردے کو قبر میں اتارا جاتا ہے اس وقت اس مردے کی روح جو ہوتی ہے وہ فرشتوں کے انڈر میں ہوتی ہے، اور وہ مردہ ساری چیزیں دیکھ رہا ہوتا ہے کہ میرے ساتھ میری باڈی کو قبر کے اندر لٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے، لٹایا جا رہا ہے، اور میرے دھڑ کو، میرے جسم کو، میری باڈی کو قبر میں اتارا جا رہا ہے۔ یہ وہ ساری چیزیں سمجھ رہا ہوتا ہے، اور وہ مردہ اگر نیک ہوتا ہے، وہ مرنے والا اگر نیک ہوتا ہے تو وہ یہ کہتا ہے کہ لوگوں جلد سے جلد مجھے قبر کے اندر اتار دو۔ حدیث کا جو مفہوم ہے وہ یہ ہے کہ وہ مردہ کہتا ہے کہ مجھے جلد سے جلد میرے اصل ٹھکانے میں لے کے چلو، یعنی کہ جو بندہ نیک ہوتا ہے تو موت جو اس کے لیے ہوتی ہے وہ سب سے بہترین، اگر اس کے لیے کوئی تحفہ ہے تو وہ موت ہے۔ مومن کے لیے موت تحفہ ہوا کرتی ہے۔ تو نیک ہوتا ہے تو کہتا ہے مجھے جلد سے جلد میرے اصل ٹھکانے میں پہنچا دیا جائے، یعنی مجھے قبر تک پہنچا دیا جائے۔ اور اگر برا بندہ ہوتا ہے تو وہ یہ کہتا ہے، کہنے کی کوشش کرتا ہے کہ تم مجھے کہاں لے کے جا رہے ہو، کس کے حوالے کرنے جا رہے ہو، میں نے گھر بنایا، سنوارا، اور میں نے حرام حلال غرض کے تمام طریقوں سے کمایا، اور اس کے بعد میں نے اپنے بچوں کے خاطر اپنی زندگی کو تباہ و برباد کیا، لیکن آج وہی بچے ہم کو کہاں لے کے جا رہے ہو، ہم کو مت لے کے جاؤ، اور وہ بہت زیادہ گھبراتا ہے، پریشان ہوتا ہے۔ مومن بندہ قبر میں جس وقت اس کو رکھا جاتا ہے، اتارا جاتا ہے، جنازے کو اٹھایا جاتا ہے تو خوش ہو رہا ہوتا ہے۔ کیونکہ حدیث پاک میں آتا ہے دنیا مومن کی قید خانہ ہے۔ تو اب جب یہ اس کے لیے قید خانہ تھی، اب اس کے بعد وہ اپنے اصل ٹھکانے کی طرف جا رہا ہے، یعنی اس کی طرف جہاں پہ اس کے لیے راحت ہی راحت ہے، اس کے لیے آرام ہی ہے، آرام ہے، چین سکون کی نیند۔ کیونکہ مومن بندے کو قبر میں رکھا جاتا ہے تو غیب سے آواز آتی ہے کہ اس کو جنت کا کپڑا پہنا دو، اس کے لیے جنت کی کھڑکی کھول دو، اس کے لیے جنت کا بچھونا بچھا دو۔ پھر وہ قیامت تک عیش اور چین کی نیند آرام سے سوتا رہتا ہے۔ اور جب کوئی برا بندہ ہوتا ہے اور جب اس سے سوال کیے جاتے ہیں جو قبر کے سوال ہیں، اور وہ قبر میں جو سوال ہوتے ہیں ان کے جواب نہیں دے پاتا ہے، تو فرشتوں کے ہاتھ میں بڑے بڑے ہتھیار ہوتے ہیں، اگر وہ ایک گرزہ اس پہاڑ پہ وہ ہتھیار مار دیا جائے تو پہاڑ تحت الثری ساتویں زمین کے اندر چلا جائے، پھر وہ قیامت تک ان کے اوپر چلتا ہے۔ اور جو نیک بندہ ہوتا ہے وہ قبر کی جو مدت ہے، یعنی کہ جب سے وہ انتقال کیا اس وقت سے لے کر قیامت تک اس کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ بس ایسے ہی ابھی سوئے تھے اور فوراً ہم اٹھ گئے۔ من باسنا من مرقدنا ھذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون۔ کہ وہ جو نیک بندہ ہوتا ہے تو جب قیامت کا سور پھونکا جائے گا تو وہ یہ کہے گا کہ ابھی تو ہم سوئے تھے، اتنی جلدی کس نے ہمیں ہماری خواب گاہوں سے ہمیں جگا دیا۔ اب آپ یوں دیکھیں نا کہ جب کوئی بندہ سوتا ہے 10 بجے ہی سو جائے، 11 بجے رات میں سو جائے، اور جیسے ہی وہ فجر کی اذانیں ہوتی ہیں تو آنکھ کھلتی ہے انسان کی تو ایک دم کہتا ہے ارے ابھی تو سوئے تھے اور فوراً آنکھ کھل گئی، ابھی سوئے تھے اور اتنی جلدی صبح ہو گئی۔ اور کسی کی پسلی میں ہو درد، کسی کے ہو کوئی پریشانی، اب آپ اس سے پوچھیں کہ رات کتنی بڑی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ڈیپینڈ کرتی ہیں عمل کے اوپر کرتی ہیں۔ اگر مرنے والا وہ مردہ نیک ہوتا ہے تو اس کے لیے موت سب سے بڑا اس کے لیے ایک تحفہ ہوا کرتا ہے، اس کے لیے گفٹ ہوتا ہے، اور جو قبر کی زندگی، عالم برزخ کی جو زندگی ہوتی ہے وہ اس کے لیے بڑی پرسکون ہوتی ہے۔ اور اگر کوئی برا بندہ ہوتا ہے تو وہ موت سب سے خطرناک اس کے لیے سزا ہوتی ہے، اور وہ عالم برزخ کی زندگی، پھر میدان محشر کی، اور پھر آگے کی تمام اور گھاٹیاں اور جو تمام منزلیں ہیں وہ اس کے لیے سب خطرناک ہوتی چلی جاتی ہیں۔ تو اس لیے ہم سارے لوگوں کو یہاں مومن بن کر زندگی گزارنا ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں پر عمل کرنا ہے۔ دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میں اور آپ کو اس دنیا سے جب اپنے پاس بلائے تو ہمارا شمار مومنوں میں فرما دے، اور آخری وقت ہم کو کلمہ پڑھنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔